بڑی تلخ حقائق ہوں گے اور شاید آپ کی سماعتوں سے پہلی دفعہ ٹکرائیں، لیکن آپ نے اسے قبول کرنا۔ جناب قصی بن کلاب نے دارالندوہ قائم کیا، اور دارالندوہ قائم کرنے کے بعد یہی رسول کے پردادا انہوں نے خانہ کعبہ کے زمزم کی سقائیت اور خانہ کعبہ کی متولیت کا چارج بھی اپنے پاس لیا۔ وہ جو حاجی آتے تھے کعبہ کی زیارت کے لیے، وہ جتنے دن رکتے تھے انہیں کھانا کھلانا، یہ جو آپ نجف سے کربلا جاتے ہیں موقب اور سبینے دیکھتے ہیں، یہ اسی خاندان سے چلا۔ یہ موقب لگاتے تھے، سبینے لگاتے تھے، دور دراز سے آنے والے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، 3 دن 4 دن 10 دن مہینہ انہیں مہمان رکھا جاتا تھا۔ یہ جناب قصی بن کلاب کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک شخصیت آگے رسول کے خاندان میں، رسول کے آباء و اجداد میں، جن کا نام تھا عامر بن عبد مناف، جن کو آپ ہاشم کے طور پہ جانتے ہیں۔ ہاشم ان کا نام نہیں تھا، ان کی صفت تھی۔ شوربے میں بھگو کے روٹی کھلاتے تھے اور اس ڈش کو حشم کہا جاتا تھا اور کھلانے والے کو ہاشم کہا جاتا تھا۔ یہ میرے نبی کا خاندان ایسا ہے، یہ مشہور بھی کھلانے کی وجہ سے۔ کھانا کھلاتے تھے، دسترخوان بچھاتے تھے۔ لیکن جناب ہاشم نے آ کے ایک نیا کام کیا کہ جناب ہاشم نے آ کے اپنے دور کے اندر، جناب ہاشم جو تھے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، انہوں نے مکہ سے تجارت اور ٹریڈ پوری دنیا میں پھیلائی۔ یہ جناب ہاشم کا ایک تو امتیاز، ڈپلومیٹک طریقے سے اب اسلام کو پھیلانا۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں رسول آئے گا، اور اگر یہ مکہ صرف پہاڑوں کی ایک بستی رہا تو اس کے دین کی خبر دنیا میں کیسے پھیلے؟ دنیا کی نظروں میں مکہ مشہور کرنے کے لیے یہاں سے تجارت کا آغاز کیا۔ جناب ہاشم نے ایران، روم، شام، ان تمام علاقوں میں جانا شروع کیا کہ آؤ مکہ میں آؤ، ہمارے ہاں سالانہ ایک اجتماع ہوتا ہے، وہاں اپنی مصنوعات لے کے آیا کرو اور ہم مکہ سے تمہیں اپنی اجناس بھیجا کریں گے۔ یہ جو پہلی ٹریڈنگ کا آغاز کیا یہ جناب ہاشم نے کیا تھا۔ یہ تجارت نہیں ہو رہی تھی، یہ آغاز ہو رہا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کا پیغام پھر پوری دنیا میں اسی تجارت کے ذریعے سے پھیلے گا۔ اب پتہ چلا ہے کہ نبی نے جناب خدیجہ ہی کی تجارت کا سلسلہ کیوں لیا۔ اب یہ جو میں تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایام فاطمیہ ہیں، تو اس تاریخ کا ہمارے ساتھ کیا مقصد ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا اس میں سازشیں کہاں کہاں پر تھی، اس میں ہوا کیا کیا تھا۔ اب یہ جو نسل اسحاق کے نبی آتے آتے، اب بنی اسرائیل کے انبیاء میں آتے آتے اور ایک قوم اور ایک نسل آباد ہو چکی تھی جنہیں یہود کہا جاتا تھا، جنہیں آج کی زبان میں آپ یہودی کہتے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہم ہی میں سے آنا چاہیے اور وہی عزت ہمیں بنی اسرائیل کو ملنی چاہیے۔ جناب ہاشم تجارت کی غرض سے شام پہنچے۔ جب جناب ہاشم تجارت کی غرض، میں نے پہلے کہا تھا یہ واقعات منبر کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ پڑھے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو قبول کرنا، اس کے لیے انتہائی جتنے ریفرنس چاہیے وہ دینے کے لیے تیار۔ جناب ہاشم جب شام پہنچتے ہیں تو کیونکہ نبی کا نور خدا نے پوشیدہ نے رکھا ہوا تھا، ان کی پیشانیوں میں نور تھا۔ رسول اللہ کا جو نور تھا وہ خاندان رسول کے جتنے بزرگ ربا اجداد آ رہے تھے انہیں بتانا نہیں پڑتا تھا کہ ہم میں سے رسول آئے، ان کا چہرے اور پیشانی کا نور بتا۔ جناب ہاشم شام کی طرف پہنچتے ہیں اور شام سے واپس پلٹتے ہیں تو یہودی دیکھتے ہیں حضرت ہاشم کو، کہتے ہیں اس کا پتہ کرو یہ کون ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ مکہ کی سرزمین سے آیا ہے اور نسل اسماعیل میں سے۔ انہوں نے کہا ایسا نہ ہو جو ہم سوچ رہے ہیں یہ سچ ہو، کہیں وہ آخری رسول اسی نسل میں تو نہیں آ رہا۔ جناب ہاشم کو یہودی شام سے واپسی میں پلٹتے ہوئے شہید کر دیں۔ جناب ہاشم کی قبر مبارک آج بھی غزہ میں ہے، جناب ہاشم کو یہودی شہید کر دیں۔